اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل ودعنا حتی تسکنہ ورزقت ورمتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھنے۔ نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نعرہ رسالت ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف ادا پہ موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ پاکستان غیر پاکستان جتنی دعائیں بھی یہ صغیر کے ذمہ لگی ہیں، مالک سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک دعا کے لیے حکم ہے، ملک اکرم کھوکھر صاحب بیمار ہے، صدقہ بیماری بیمار کربلا کا انہیں جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی خادم صاحب جو مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے، انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات چھلکتی ہوئی پڑھے میں مجلس کا آغاز کروں۔ آج کی مجلس ابتدا ہے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ میرے سامنے آغاز میں مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع۔ آج کی مجلس کا آغاز توحید کے افق سے ابھرنے والے اس آخری سورج کے نام سے۔ مہربانی جناب، لفظ بڑا قیمتی ہے، اس سے زیادہ میں انتظار کر نہیں سکتا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آج باتیں میں نے آپ سے زیادہ کرنی ہے۔ آغاز مجلس ہے توحید کے افق سے ابھر کر آسمان عصمت سیدہ پہ چمکنے والے اس آخری سورج کے نام سے کہ جس سے نکلنے والی تو تمام شعائیں کلو نامحمد ہونے کی حیثیت سے ہر دور میں اعلان کرنے کا حق رکھتی ہیں، زمانے والوں خدا بتاتے بھی ہم ہیں، دکھاتے بھی ہم ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مہربانی جناب، سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار۔ وہ آخری سورج، میرا وہ آخری امام کہ جب کعبہ کی چھت کو اپنا منبر بنائے گا، نہیں میں فکرہ بدل دوں، میرا وہ آخری امام جو بسم اللہ النور کے حجاب میں مدبر الامور ہونے کی حیثیت سے
نور علی نور کے تخت پہ جلوہ فکر ہے۔ میرا وہ آخری امام اپنے رخ سے نقاب وحدت کو ہٹائے اور کعبہ پہ آ کے اللہ کے گھر کی چھت کو اپنے پیروں کے لمس کا تبرک عطا کرے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین جتنے بیٹھے ہو وہ تو بولو نا، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ قطرے کے ساتھ قطرہ ملتا جائے گا، پھر ایک ہیرا ہے آپ کے سامنے کھول رہا ہے۔ میں ہزار تک میرا وہ آخری امام جو اپنے رخ سے نقاب غیب کو ہٹا کے اللہ کے گھر کی چھت کو اپنے پیروں کے لمس کا تبرک عطا کرے، پھر وہ اللہ کے گھر کو اپنا ممبر بنا کے، کفایت صاحب جملہ سنیے گا، اللہ کے گھر کو اپنا ممبر بنا کے اپنی زبان سے اپنی آذان میں علی ولی اللہ کا اعلان فرمائے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اپنی زبان سے اپنی آذان میں علی ولی اللہ کا اعلان فرمائے تاکہ کائنات کے ہر بے ضمیر کو پتہ چل جائے علی کی ولایت کے بغیر عبادت شیطان کی ہوتی ہے، رحمان کی نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ کون میرا آخری امام؟ چلو میں سطر بدل دوں، بولے جو اتنا پیارا ہو تو میں فکرہ بدل دوں۔ میرا وہ آخری امام، بسم اللہ، سیدہ کلال، یہ بالخصوص ایک دعا ہے۔ شہزادی کونین جناب علی اصغر کے صدقے ایک بے اولاد مومن اور مومنہ نے دعا کے لیے مجھے کہا ہے، سیدہ کلال شہزادہ علی اصغر کے صدقے انہیں ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ میرا وہ آخری امام، کون آخری امام؟ فکرہ کہہ دوں، جو اپنے اختیار ولایت سے فجر کو ظہر، ظہر کو عصر، عصر کو مغرب، مغرب کو عشاء اور عشاء کو پھر فجر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ میں ہزار توقع، میں جملہ پھر دہراؤں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ میرا وہ آخری امام جو اپنے اختیار ولایت سے فجر کو ظہر، ظہر کو عصر، عصر کو مغرب، مغرب کو عشاء، عشاء کو پھر فجر کرتا ہے۔ میں نے اپنی جانب سے جملہ نہیں کہا، تیرے امام کی حدیث ہے۔ زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر میں بدلتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں۔ ایسی حق بنتا تھا آل محمد کے اختیار کو سلام کرنے کا۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، معصوم فرما رہے میں ہزار دفعہ کہوں، ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر کرتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر کرتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو عصر کو مغرب کرتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو مغرب کو عشاء بناتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عشاء کی تنابیں کھینچ کے پھر فجر کے دروازے پہ لے آتے ہیں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا 12ویں امام کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے، جو آل محمد کا نہیں ہے اس سے میرا کیا لینا دینا ہے۔ امام فرمانے زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم فجر کو ظہر کرتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ آہا، ایسے بولتے ہیں علی والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ بھائی سے کہنا تھوڑی آواز بھاری کر دیں، باریک ہے آواز۔ جیو سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جب ہم فجر کو ظہر بناتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ معصوم فرمانے زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں پھر زمانہ عصر پڑتا ہے، عصر ہمیں پڑتی ہے۔ اب دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام فرمانے زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں پھر زمانہ مغرب پڑتا ہے، مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات
امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی کرا امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا داد آپ نے بڑی کمال دی ہے, اتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنی خیرات عطا ہو گئی ہے. داد بڑی فٹ دی ہے آپ نے, لیکن ذرا رفیق سفر پہ روش ادراک پہ سفر بھی کیا ہے. آج پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی ہیں. جملہ تو یہ تھا جو سر سے گزر گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مہربانی جناب, شکر گزار, کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. آج سے 2 سال پہلے یا غالباً 1.5 سال پہلے, سوشل میڈیا ہر بندے کی جیب میں ہے, میرے پاس بھی ہے. آپ نے بھی وہ پوسٹ دیکھی, میں نے بھی دیکھی, نہیں بھی دیکھی تو ذرا ریوائنڈ کریں اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو, آپ کو پتہ چل جائے گا. آج سے 2 سال پہلے سعودی عرب کا ایک کتا بھونکا تھا کہ ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. وہ وزیر داخلہ تھا سعودی عرب کا, اس نے بکواس کی تھی کہ ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. کہ فائز صاحب چونکہ مولا نے مجھے قلم کی خیرات عطا کی ہے, شاعر ہونے کی حیثیت سے میرا حق بنتا تھا میں اس حرامزادے کی زبان گدی سے کھینچ لوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب مصرع میں پہلا کہنے جا رہا ہوں, جس نے بولنا ہے اس نے اپنے 12ویں امام کو سلام کرنا ہے, اس نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرنا. وہ کہتا ہے ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں نے تب بھی کہا تھا, آج بھی ممبر سے اعلان کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بیٹھیے 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 جناب, میں آپ کے انتظار میں بات رو کے کھڑا ہوں. جی کنا, جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں واہ. ہر بات تو ہر بندے کا حق ہی نہیں ہے نا. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. آج کی مجلس میں اپنے 12ویں امام کے حضور میں سجدہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں نے کہا کیا پدی کا شوربہ, اپنی اوقات تو دیکھی ہوتی. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. شیخ بورے والو 4تھی سطر دور کی بات ہے, مجھے دوسرے مصرے کی قیمت چاہیے. میں نے کہا لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے, تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. آہا, ایسے بولتے علی والے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو جی, حق ادا کر دیا آپ نے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا لعنت تیری صورت پہ ہے. جیو اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں 1000 دفعہ کہوں جی شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا. اللہ کرے 12ویں کے نالین پہ جا کے ماں سو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے, نہ حسین کے ممبر سے تو میں دے سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے, تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. خیبر کے بھگاڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو, رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام. میں 1000 دفعہ کہوں گا خیبر کے بھگاڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ کی ہسٹری پہ پہنچنے کے, تاریخ پہ عبور کے بھی کیا کہنے. اب یہ جو بے ساختہ داد آئی ہے نا, آپ نے مصرع دہرایا, میں کہتا ہوں واہ. لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے, تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. خیبر کے بھگاڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو. تو کہتے ہیں ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریو. آپ بے ساختہ نہ بولے ہوتے تو میں یہ مصرع نہ کہتا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سن لو اے قاسبان فتق کے پجاریو. مجھے ممبر سے کنٹراورشل گفتگو کی عادت نہیں ہے, لیکن جو حق ہے وہ تو میں ممبر سے بیان کروں گا. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. میں کہہ رہا ہوں سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریو, تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں 1000 دفعہ کہوں جی شکر گزار ہوں. سیدہ غلال ان ہاتھوں کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے. میں پھر کہہ رہا ہوں سن لو اے غاصبان فتق کے پجاریو, تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا. اور مہدی سے جنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ خبیث جن سے کبھی بھی باپ بتایا نہ جائے.
اللہ تمہیں سلامت رکھے، بی بی تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ. تم سے کبھی بھی باپ بتایا نہ جائے گا. بندے اعتراض کرتے ہیں، شیعوں نے عجیب ڈرامہ رچایا ہوا ہے، بکواس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارا امام ہے بھی، موجود بھی، زندہ بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ہو اور نظر نہ آئے؟ ہاں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آنے والے کو آتی ہے. بھیا اس کی ہزاروں مثالوں سے جواب دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہوا ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. بولنا یہ عام روش کی بحث ہے، کالج یونیورسٹی میں ہوتی ہے. پھر بچے جواب دیتے ہیں تو مجلس شبیر سے لے کے جاتے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ہوا ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے. سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میں تیری نسل کی امانت تم تک تقسیم کرنے جا رہا ہوں. فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے. جنت ہے، نظر نہیں آتی. جہنم ہے، نظر نہیں آتی. 1.25 لاکھ نبی گزر چکے مگر ہیں، نظر نہیں آتے. سلطان الانبیاء موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے. یار میں کیا کیا شے گن گن کے بتاؤں. اگر تیری یہی ضد ہے نا کہ جسے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے، جسے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے، جسے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے، پھر اپنی بات پہ پکے رہنا اور میری بات کا جواب دے. میں کہہ رہا ہوں دیکھا جسے غدیر میں سرور کے ہاتھ پر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تو کہتا ہے جسے دیکھا نہیں اسے مانے کیسے، تو میری بات کا جواب دے. دیکھا جسے غدیر پہ سرور کے ہاتھ پر، دیکھا جسے غدیر میں سرور کے ہاتھ پر. کیوں اس ولی کے بغض و عداوت میں گھر گئے؟ غیبت تمہاری عقل میں آئے بھی کس طرح؟ تم ہی تو ہو جو خم پہ بخن کہہ کے پھر گئے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین بسم اللہ. امام حسین آپ کو ہزارے میں تم ہی تو ہو جو خم پہ بخن کہہ کے. جی سب سے پہلے سب کچھ اللہ ہے، سب بہتر کر رہا ہے. پہلے قلب محمد میں اترا، پھر صورت حیدر احد و خندق خیبر میں لڑ رہا ہے. اب عمل ہے عصری کے چاند کی تیاری کر رہا. اچھا یہ معیار سماعت ہے تو آؤ اس سے بھی اگلے زینے پہ چلیں. میں کہہ رہا ہوں اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ 4 مصرے نہیں ہے اجر رسالت ہے، 4 مصرے نہیں ہے میرا عقیدہ ہے، 4 مصرے نہیں تیری نسل کی امانت ہے. میں پڑھ لوں اور تو سن لے، پھر ہو ہی نہیں سکتا بندہ چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جائے. میں کہہ رہا ہوں اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. اس نور سے، صفدر جی مجھے دیکھیے گا، اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں. عامر اسرار خدا کافی آئے گا، اسی فیملی کا وزن 34 سطر میں آئے گا. میں کہہ رہا ہوں سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں، اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. میں ان مہربانوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی میرے رفیق سفر ہو جائیں. اس نور کے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں، غضنفر میرے الویگ، اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں، قائم کو جو بھونکے ہیں وہ کتے ذرا سن لیں. عباس تھا پابند فقط کرب و بلا میں. آہا تیرے پہنچنے کے کیا کہنے. امام حسین تمہیں سلامت. جیو
مولا کا نام لے کے مجھے مجبور کر دیا اگلے 4 مصرے پڑھنے کے لیے. کوئی کم از کم 15-20 منٹ بات کرنے والی بات تھی. آپ نے القاب اتنے پیارے دے کر مجھے راستہ میرا آسان کر دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کبا اسماء وحدت کی جو زیب تن ہی رکھتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھیں گے تو پھر ہے نا. خیبر خندق تم نے بڑا سن لیا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آؤ اس کی توقیر سنو جس کی تم ریت ہو، جس کا تم کھاتے ہو، جس کی معرفت تم پہ واجب ہے، جس کی معرفت کے بغیر بندہ جاہل مر جائے گا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں کبا اسماء وحدت کی حقیقی آیت اللہ رب العرض ذوالجلال والاکرام، یہ سارے نام میرے مولا کے ہیں، یہی ہیں. تو پھر آؤ سر اٹھاؤ اور مجھے دیکھو. میں کہہ رہا ہوں کبا اسماء وحدت کی جو زیب تن ہی رکھتا ہے، مصور نور فطرت کے اسی کو فخر کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو اپنے عاشقوں کو کن کی طاقت بخش دیتا ہے، اسی سلطان دورہ کو امام عصر کہتے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تسی جوڑ گئے ہو تو میرا دل ہے، میں آج تو اس کو سنا کے جاؤں. امام حسین تمہیں سلامت. میں ہدایت دیتا ہوں. اسی سلطان دورہ کو امام عصر کہتے ہیں. اسی سلطان دورہ کو امام عصر کہتے ہیں. علائم ظہور کا جب چیپٹر کھولے نا تو بڑی مشہور یہ بات ہے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی جہاں بھی علائم ظہور لکھے ہوئے. سرکار صادق فرماتے ہیں کہ جس رات یعنی جس دن ظہور ہوگا، درود پڑھنا تو پھر مل کے پڑھ لینا. جس دن ظہور ہوگا نا سرکار، مثال کے طور پر آج ظہور ہے تو یہ جو پچھلی رات گزری ہے، اس رات کی بات سرکار صادق فرما رہے ہیں. ظہور سے 1 رات پہلے کا واقعہ اور یہ علامت ہوگی. اسی سے بندے سمجھ جائیں گے کہ کل آنے والا آ جائے گا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے ظہور سے 1 رات پہلے بابا جی مکہ اور کوفہ کی گلیوں میں زلزلے ہوں گے، بھونچال ہوں گے، زلزلے ہوں گے. اب میں دیکھوں گا کہ کون کون آل محمد کی معرفت کے کتنے بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. معرفت اپنی اپنی ہے، سارا ماحول علی والا ہے، لیکن درجے سب کے اپنے اپنے. رسول کے پاس بیٹھنے والے برابر نہیں تھے. کوئی 10 درجے کا مالک تھا، کوئی 9 کا مالک تھا، کوئی 8 کا مالک تھا. اب معرفت اپنی اپنی ہے، سارے علی والے ہو، لیکن یہ تمہارا بولنا بتائے گا کہ معرفت کے کتنے بڑے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو. امام فرما رہے ہیں کہ کوفہ اور مکہ کی گلیوں میں زلزلہ ہوگا، بھونچال ہوگا. کیوں ہوگا؟ صفدر بھائی بندے ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کے کہیں گے یار عجیب ماجرا ہے، وہ ابھی بندہ تھا کتا بن گیا ہے. ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ فلاں ابھی بندہ تھا، ابھی کتا بن گیا ہے. ابھی بندہ تھا، ابھی خنزیر بن گیا ہے. یہ شکلیں مس کیوں ہو رہی ہیں؟ امام سے پوچھا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ بندوں کی جنس تبدیل کیوں ہو رہی ہے؟ شکلیں مس کیوں ہو رہی ہیں؟ سرکار صادق مسکرا کے فرماتے ہیں اس لیے کہ جو بندے کی شکل بدل رہی ہے، آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا کبھی نہ کبھی اس نے قائم کی ذات میں شک کیا ہے. تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکت بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بارہا دوستوں کا حکم بھی ہے، میرا اپنا بھی دل ہے. نجف کے دامن کے ساتھ ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے وادی سلام. علی بادشاہ اس قبرستان کے کنارے پہ چہل قدمی فرما رہے تھے. چلو پہلے اس قبرستان کی تعریف سنو. یہ قبرستان وادی سلام ہے کیا؟ کفایت صاحب معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وادی سلام وہ قبرستان ہے جس میں کم از کم 70,000 انبیاء دفن ہیں. کوئی بات نہیں، ایسی باتیں سننی چاہیے، پلے باندھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے. اگلا فکرہ پھر ہر علی والا بولے گا امام حسین ان ہاتھوں کو 12ویں کے نالین پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 70,000 انبیاء اون جعفری بھائی. اور پھر میں بھول نہ جاؤں، میرے بھائی سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ کے شہر میں عزاداری کی نشر و اشاعت میں بہترین یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اون جعفری صاحب.
میری دعا ہے کہ مولا کائنات ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے ان کے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ عزاداری ہر گھر میں مزید جو ہے وہ پہنچ جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ وادی سلام کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ 70,000 انبیاء اس میں دفن ہیں۔ دوسری بات ہر علی والا بولے گا، امام فرماتے ہیں وادی سلام کا یہ معیار ہے، ہمارا مرنے والا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو جائے اٹھے گا یہیں سے۔ اللہ تمہیں ساتھ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے یار۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ تو میرے دوستو اسی وادی سلام کے کنارے پہ، مہربانی جناب، وادی سلام کے کنارے پہ علی سردار چہل قدمی عامر بھائی فرما رہے تھے، جملہ کہہ دوں، روایت ہے جناب کمیل بن زیاد کی، یہ وہ صاحب راز صحابی ہے تیرے مولا امیر کا جس سے دعائے کمیل منسوب ہے۔ اب کمیل کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی تنہا وادی سلام کے کنارے چہل قدمی فرما رہے ہیں، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، اکیلے علی ہے، لیکن اچانک میرے مولا کا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا۔ فکرہ یہی ہے، اگر تم نے پہنچ گئے تو پھر اسی کو بنیاد بنا کے میں اگلا سفر کروں گا۔ شیخ پورے والوں، اچانک میرے مولا کائنات کے ہاتھ دونوں آسمان کی جانب اٹھے اور علی آواز دے کے کہہ رہے ہیں ما اقدر اللہ ما قدر اللہ، اللہ کی قسم تو کتنا بڑا قادر ہے۔ آئے آئے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کیا بات ہے، سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب جیسے تم پریشان ہوئے ہو، کمیل بھی پریشان ہوا، میں بھی پریشان ہوا تھا، لیکن جب پریشانی کھلے گی، پردہ ہٹے گا تو پھر تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ دوڑ کے علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کمیل بن زیاد نے، مولا دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے، بے من تکلموں کا یا امیر المومنین، سلام ہے، سلام ہے تیرے معیار سماعت کو، سلام ہے، یہ دینے والے کا کرم ہے، اپنی کوئی کمال ہی نہیں ہے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ بے من تکلموں کا یا امیر المومنین، مولا دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے، کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں اے کمیل تو میرا صاحب راز صحابی ہے، سوال تو نے کر لیا ہے تو میں تمہیں خیرات تقسیم کروں۔ میں علی ہوں وقت کا مالک، میں علی ہوں وقت کا مالک۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا 12ویں امام کو اچھا لگتا ہے، عام ممبر سے یہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی، تیری نسل کی امانت ہے، استحقاق سمجھا ہے تو میں تم تک تقسیم کرنے آیا ہوں۔ اب قیمت مل گی تو آگے چلیں گے ورنہ ہوگی میرے حصے کی عبادت۔ کمیل میں وقت کا مالک ہوں، میں علی وقت کا مالک ہوں۔ پھر سنو، کمیل میں علی وقت کا مالک ہوں، میں نے اپنے اختیار امامت سے مستقبل کی تنابوں کو کھینچ کے سامنے کیا ہے، اور میں علی کی آنکھوں کے سامنے وہ وقت ہے جب کعبہ کی چھت ہوگی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا۔ اللہ تمہیں سلام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے نا، جب کعبہ کی چھت ہوگی میرے قائم کا ظہور ہوگا، توجہ، میرے قائم کا ظہور ہوگا۔ امام فرما رہے ہیں اس وقت میرا قائم زمانہ بیٹا آدم سے لے کے صبح محشر تک کائنات کی ہر جنس کو کعبے کے گرد اکٹھا کرے گا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے، جملہ میں آسمان کا آگے کا کہنے جا رہا ہوں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، آدم سے لے کے صبح محشر تک کائنات کی ہر جنس کو اکٹھا کرے گا، اللہ کے گھر کو اپنا ممبر بنائے گا۔ اب فکرہ کہہ دوں، اب ذرا منظر ذہن میں رکھو نا، وہ کعبہ کی چھت ہے، 12واں کعبے پہ کھڑا ہوا ہے، یہ منظر ذرا ذہن میں کرو نا، یہ وہی تو منظر ہے جو 13 رجب کعبے میں آیا تھا، وہی کعبہ پہ کھڑا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، جو 13 رجب اللہ کے گھر میں آیا تھا وہی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہے۔ اب پوری کائنات کھڑی ہے میرے امام کے سامنے، نسل آدمیت کا ہر فرد کھڑا ہے میرے امام کے سامنے، کائنات خطاب سنے گی میرے امام کا، اور جملہ میں کہہ دوں اللہ کی آخری زبان کا پہلا خطاب ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، میں مطمئن نہیں ہوا، میں مطمئن نہیں ہوا۔ اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ ہی نہیں۔ اب تو آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقت والا، یہ آل محمد کا کرم۔
فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں کی ہے۔ کعبہ کی چھت پہ امام زمانہ کھڑے ہیں، کائنات علی کے بیٹے کا خطاب سن رہی ہے، کمیل آواز دے کے کہتا ہے مولا اگر مجھے اہل سمجھیں تو اس میں سے کچھ جملے بتائیں نا جو آپ کا بیٹا پڑھے گا۔ امام حسین تمہیں سلام، کیا بات ہے۔ اب اگر اجازت ہو، میرا مجمع چاہے تو میں بتاؤں میرے امام وہاں فرمائیں گے کیا؟ ہے اجازت؟ اتنے سارے بندے چاہتے ہیں، سارے چاہ رہے ہیں۔ اب ذہن میں رکھنا، خدائی اللہ کے مظہر کے سامنے جمع ہے، اللہ کی آخری زبان کا پہلا خطاب ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ میرا مجمع مجھ سے کروڑ درجے بہتر جانتا ہے، یہ روش ادراک ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ جانے عامر بھائی میں نے کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی، کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے ہوں گے، کتنی دعائیں کی ہوں گی، پھر یہ خیرات اللہ جانے کس آنسو پہ سیدہ کا ترس ہوا ہے جو یہ خیرات ذکیر کے حصے میں لکھ دی ہے۔ سن لو، اب تمہاری مرضی ہے، جیسے بولو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ خدائی جمع ہے کعبہ کے ارد گرد، اللہ کے گھر کو منبر بنا کے اللہ کی آخری زبان کا پہلا خطاب ہے، اور امام فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ وعظمت تدبیرات فی الکائنات ایھا الکفرۃ والفجر ایھا التدبیرات فی الکائنات ایھا الناس انا اجیب الدعوات المظلوم وزال اللیل وطلع الفجر وحان من جیت علی من علی الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا علی من اہدى بہ آدم فانا اولی بہ آدم علی من اہدى بہ نوحا فانا اولی بہ نوحا۔ اب تیری مرضی ہے، جیسے دل کر کے سن۔ علی من اہدى بہ نوحا فانا اولی بہ نوحا علی من اہدى بہ ابراہیم فانا اولی بہ ابراہیم علی من اہدى بہ موسیٰ فانا اولی بہ موسیٰ علی من اہدى بہ عیسیٰ فانا اولی بہ عیسیٰ علی من اہدى بہ محمد فانا اولی بہ محمد علی من اہدى بہ امیر المومنین فانا اولی بہ امیر المومنین تعال بیونی فخذو حقکم حاضہ ید اللہ و ید محمد و ید علی محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی فواللہ اللذی البسنی خلال الوقار والسکینہ لا ابراہان مکانی حاضہ حتی اتیتہ کل ذی حق حقہ ولو کان ظالما فی التراب رمیما علم تعلمون انا باعث من فی القبور انا قیم النشور انا باعث من فی القبور انا قیم النشور انا حین القاہ فی النار من اہل الغرور انا کشفت حجابی عن وجہ المستور انا المنتقم انا المنتظم انا المنتقم انا المنتظم انا حجاب اللہ العظم انا سر اللہ الاقدم انا وطیت اللہ فی بلادہ انا بقیت اللہ فی عبادہ۔ اللہ تمہیں سلام۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب کرے۔ امام فرمانے انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء انا متصل بین الارض والسماوات والارض۔ امام فرمانے الا یا آد اللہ و یا آد رسولہ و یا آد امیر المومنین و یا آد زوجتہ تعال بیونی فخذوحکم حاضہ ید اللہ و ید محمد و ید علی و ید امیر المومنین محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی الا یا آد اللہ و یا آد رسولہ و یا آد امیر المومنین و زوجتہ تعال بیونی فخذوحکم۔ میں بار بار یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے میں نے کچھ کہنا ہے۔ امام کعبہ کی چھت کو اپنا منبر بنا کے پوری خدائی کو اپنے سامنے جمع کر کے امام اپنی ولایت کا، اپنے اختیار کا پہلا فکرہ کہہ رہے حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے جس نے خوشبو کی مجھ کو کلی کر دیا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں جی کر ہاں جی کر ہاں جی کر ہاں جی کر ہاں۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا 2 دفعہ لفظ حمد استعمال کیا ہے امام نے اپنے خطاب میں، 2 دفعہ۔ کفایت صاحب ایک حمد میں نے پڑھ دی ہے، دوسری حمد کا ذرا تناظر سنیے گا، پھر میرا مجمع جانے اور اس کی داد جانے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، پہلی حمد میں نے پڑھ دی، دوسری حمد کے بارے میں امام فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے۔ اللہ تمہیں سلامت۔
دی سنن امام زمانہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے امام فرمانے سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے آدھا مصرع کہوں گا قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یالی یالی امام فرمانے سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے بھائی جان مجھے دیکھیں یہ سیکیورٹی والے نوجوان ہیں القائم آرگنائزیشن کے جوان ہیں اللہ ان کی جوانی سلامت رکھے ادھر نہ دیکھیں میری جانب دیکھیں امام فرمانے سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے امام فرمانے وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا کیا بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے کیا بے ساختہ ہنر تجھے بولنے کا عطا ہوا ہے امام فرمانے وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے میں مطمئن کھڑا ہوں ہر بندے کا حق ہی نہیں ہے ایسے سطروں پہ بولنا جسے بولنے کی خیرات علی کی بیٹی عطا کرے وہ ذرا بندہ مجھے دیکھے پھر تیری داد جانے اور حسین کی ماں جانے امام فرمانے سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے امام فرمانے میں خالی ہاتھ نہیں آیا کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہے تمہیں سلامت رکھے مانگی ہوئی خیرات میں ناز کرنا تو میرا حق ہے نا امام حسین تمہیں سلامت رکھے امام فرما رہے ہیں میں خالی ہاتھ نہیں آیا رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے وَأَسِمَّاتُ تَدْبِيرَاتِ فِي الْكَائِنَاتِ وَمَقَالِيدُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ امام فرما رہے ہیں کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس 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 ہے میں ہی قادر ہوں قدرت کا اعلان ہے اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے امام فرما رہے میں مہارے دہر کی میرے ہاتھ میں میرے چہرے کا جلوہ ہی یزدان ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے الدعوات المظلوم وزال اللیل ابھی فضائل کی بات ہے وزال اللیل وطالع الفاجر ترجمہ پڑھ دوں بولو گے قیمت کرو گے امام فرما رہے ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے ابھی اور نوری سحر ہو گئی ہے یہیں امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے نہ اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ ہی نہیں ہوں امام دوران خطاب ایک ایسی منزل پہ پہنچیں گے جہاں اپنے فضائل پڑھنے کے بعد امام فرمائیں گے میں منتظم بھی ہوں میں منتقم بھی ہوں میں اللہ کا راز بھی ہوں میں حجاب اللہ الاکبر بھی ہوں میں منتقم بھی ہوں میں منتظم بھی ہوں میں بقیت اللہ بھی ہوں میں ودیت اللہ بھی ہوں امام فرمائیں گے تعال بیونی فخذو حقکم حاضہی ید اللہ و یاد محمد و یاد علی محمد عنا و انا محمد علی عنا و انا علی امام آواز دے کے کہتے ہیں اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں باقی ذرا شہر پر مودت کو تیار کرو میں تمہیں فصیل عرض کی سیر پر لے جاؤں مولوی صاحب سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز جاری ہے امام فرمانے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو مجھ سے حاصل ولایت کی طلعت کرو امام فرمانے میں سراپا ہوں وحدت کے اوصاف کا یہ ہے اللہ کا ہاتھ آؤ بیعت کرو ید اللہ ہے یا نہیں ہے
بھائی نبضیں بے ترتیب ہو جائیں کسی کی تو میں کسی کا نہیں کھاتا، میں قائم زمانہ کا کھاتا ہوں۔ مجھے ضرورت آل محمد کی ہے، بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے علی کو راضی کرنا ہے، مجھے بندوں کو نہیں راضی کرنا۔ قبر میں علی نے آنا ہے، بندوں نے نہیں آنا۔ امام تمہیں سلامت رکھے، یہ ہے اللہ کا ہاتھ، آؤ بیعت کرو۔ صفدر جی اس سے اگلی منزل پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ آپ نے نعرہ لگوایا ہے، پھر ایک منزل اور عطا ہو گئی ہے۔ امام فرما رہے چونکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، صرف اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، آؤ میں بتاؤں یہ کس کس کا ہاتھ ہے۔ یہ علی کا ہاتھ ہے، یادو محمد و یادو علی، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ چونکہ یہ علی کا ہاتھ ہے، امام زمانہ فرما رہے چونکہ یہ علی کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کرے بندہ وہ بولے جس کا بولنا بارہویں امام کو اچھا لگتا ہے۔ امام فرما رہے چونکہ یہ علی کا ہاتھ ہے تو پھر یاد رکھنا یہ وہی ہاتھ ہے جنو انسان سنو جس سے آدم کا پتلا بنایا گیا۔ دل بنے تو میرے ساتھ بول رہے ہیں۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ میں تو ابھی شروع میں کھڑا ہوں نا، فضائل تو ابھی میں نے اون جعفری پڑھنے ہیں۔ امام حسین تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ امام فرما رہے یہ وہی ہاتھ ہے جنو انسان سنو جس سے آدم کا پتلا بنایا گیا، جس سے آدم کا پتلا بنایا گیا۔ امام فرما رہے رات معراج کی مصطفیٰ سے یہی اس کے پردے کے اندر ملایا گیا۔ بچ گئی آسان، اپنے وقت کے اندر اپنی عبادت مکمل کروں، سارا دن بھی میں ولایت پڑھتا رہوں نا۔ مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے تو صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکیں۔ تیری اٹھتی ہوئی آوازیں دیکھ کر بے ساختہ پنجابی کے دو مصرے یاد آ گئے۔ استقبال مصائب میں تسبیح سمجھ کے اکثر مجلس میں پڑھا کرتا ہوں، آج بھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے پڑھ لیے، تو نے سن لیے، ہو سکتا ہے عبادت کا ایک زینہ یہی مکمل ہو جائے۔ جھوک فنا ہے، یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ جانتے ہیں۔ جھوک دنیا جہان جہاں تو اور میں سانس لیتے ہیں، جھوک فنا ہے مر ونجنے اتھا کہندی شاہی ہوئی نہیں۔ لویے اس زخمی نو جیندی لاش تے زینب روئی نہیں۔ عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ آج میں ہاشمیوں کے گھر کا پہلا قتل پڑھنے جا رہا ہوں۔ اسے آسان پیرایا میرے پاس تھا ہی نہیں۔ جیسا بھی معاشرہ ہو نا، نہ کوئی مہمان سے بد تہذیبی کرتا ہے، نہ کوئی سفیر سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، لیکن رونے والوں کوئی اتنا بے غیرت معاشرہ تھا کوفے کا جس نے نہ سفیر کا حیا کیا نہ مہمان کا حیا کیا۔ ماں کی گود میں مجلسیں سنتے تھے اس وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ مجلس میں ایک ذاکر صاحب سرکار مسلم کی شہادت پڑھتے ہوئے، پتہ نہیں اب دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، چلے گئے تو مولا درجات بلند فرمائے، ہیں تو مولا صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے پنجابی زبان کے سرائکی ادب کے کچھ مصرے پڑھے، وہ نقش ذہن میں ہو گئے، جب یاد آتے ہیں آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ اس نے پڑھا تھا دو مقتولاں دیاں بعد مرن دے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ حوصلہ حوصلہ، مصائب کی منزل لمبی ہے، بسم اللہ۔ اس نے پڑھا تھا دو مقتولاں دیاں بعد مرن دے، نہیں ہوئیاں اکھیاں بندے،
ایک مسلم پوتر اکیل دہا دوجا زہرا دا دل باندے. اگلا مصرع نہیں تھا، قیامت تھا. سادات غیر سادات اس نے پڑھا. ایک دیاں دھیاں لاش تے آیاں تھی رسیاں وچ پا باندے. بے دیاں بھینی پوچھ دیاں رہیاں اتھو کوفہ کتنا پند. مرحبا 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 عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم. یہ تیرے اندر کا درد ہے، صرف اشارہ کرنے کی دیر تھی، تیری آنکھیں ماتم کے لیے تیار. بسم اللہ. میں 1000 دفعہ کہوں. دو مقتولاں دیاں بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں بندے. ایک مسلم پوتر اکیل دہا دوجا زہرا دا دل بندے. سادات غیر سادات آغا محمد علی لکھنوی انڈین عالم ہے. انہوں نے ایک بڑا عجیب فکرہ کتاب میں لکھ دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ رسول کی حدیث تو تم نے سنی ہے نا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. وہ کہتے ہیں حدیث کا دوسرا رخ دیکھیں تو حدیث یوں سمجھ میں آتی ہے، حسین مصائب کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. سوائے اس غم کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں 1000 دفعہ کہوں. میں حوصلے سے مصائب پڑھوں گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. وہ لکھتے ہیں جی اللہ بھائی خادم کو اولاد نرینہ بے. میں 1000 دفعہ کہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے رسول نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. تصویر کا دوسرا رخ دیکھے تو حدیث یوں نکھر کے آتی ہے، حسین مصائب کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بسم اللہ بسم اللہ. رو پڑے ہو بسم اللہ. اللہ آپ کے بھائی کے درجات بلند فرمائے. کیا خوبصورت سلیقہ تمہیں رونے کا عطا ہوا ہے. میں 1000 دفعہ کہوں مسلم، میں 1000 دفعہ کہوں حسین مصائب کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے. میری مجال ہی نہیں، میری جرت ہی نہیں، مقصد رلانا ہے. جتنی بار کہو نوکر حاضر ہے. حسین مصائب کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اللہ درجات بلند کرے. علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کے، ان کا ایک بڑا معرکۃ الآراء ادب سے بھرا ہوا فکرہ بے ساختہ سامنے آ گیا. اسی سے جناب مسلم کے مصائب کا ربط مل جائے گا. وہ کہا کرتے تھے ایک دن قرآن روتا ہوا حسین کے دروازے پہ آ گیا. جو ادب سن کے ماتم کرنے کے عادی ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں. ہاتھ اور سینہ بنا ہی غریب کے ماتم کے لیے. جس کا سینہ دکھے وہ بے شک ماتم نہ کرے. تیرے پاس وقت ہی کتنا بچ گیا ہے. آج 4 محرم گزر چلی ہے، پیچھے 6 دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب. سادات غیر سادات اظہر حسن زیدی صاحب مولا ان کے درجات بلند فرمائے. وہ کہا کرتے تھے ایک دن قرآن روتا ہوا حسین کے دروازے پہ آ گیا. حسین کریم اتنا تھا نا، کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. امامت والا ہاتھ قرآن کے سر پہ رکھا. شبیر کی آواز آئی، نانا کے شہر میں مجھ حسین کے ہوتے ہوئے کیوں روتے ہو. قرآن کی آواز آئی، مولا رونا تو کیا کروں، لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا. عظم اللہ حجورکم. شرم کر کے نہ رویا کر، زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی کی آخری نوکری ہو. حسرت نہ لے کے چلے جانا، صف ادا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے. سادات غیر سادات قرآن کہتا ہے مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. شبیر کی آواز آئی، پریشان نہ ہو، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو قربان کروں گا. مرحبا مرحبا. جو ادب سن کے رونے کے عادی ہیں، اللہ تیرا ماتم قبول. میں 1000 دفعہ کہوں جی، لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں میں تیری زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو قربان کروں گا. قرآن آواز دے کے کہتا ہے مولا ظلم اس سے آگے کا ہے، لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. شبیر کی آواز آئی، پھر بھی پریشان نہ ہو، میں تیری زیریں بچانے کے لیے زیر خنجر سجدہ ادا کروں گا. رونے والوں پہلے قرآن آہستہ رو رہا تھا، پھر چیخ مار کے رو پڑا. شبیر کی آواز آئی، اب زیادہ کیوں روتے ہو. قرآن کی آواز آئی، مولا تیرے سجدے سے تو میرا سب کچھ نہیں بچتا. شبیر کی آواز آئی، کہنا کیا چاہتے ہو. قرآن رو کے کہتا ہے مولا لوگ میرا خلاف لوٹنا چاہتے ہیں.
رونے والوں خلاف کا نام آیا، جتنا بڑا صابر تھا کربلا کا غریب، روتے روتے غریب زمین پہ بیٹھا، کچھ لمحے قرآن حسین کو دیکھتا رہا، حسین قرآن کو دیکھتا رہا، اور رونے والوں اندر سے حصے کے بہن کی آواز آئی، شبیر چپ نہ کر، خلاف کا وعدہ تو کر، چادر جانے میں علی کی بیٹی، مرحبا مرحبا مرحبا، مر جانا ہے آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کعبہ کی دیوار سے پوسٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا کربلا کا غریب، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے دو جملے سن، کعبہ کی پوسٹ سے دیوار سے پوسٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا کربلا کا غریب۔ حالت کیا تھی میرے امام کی؟ زانو بلند، چہرہ زانووں پہ ہے، اور ہچکی بدی ہوئی ہے کربلا کے غریب کی۔ اب رونے والوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، حسین روئے اور شریکت الحسین دیکھے، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے شبیر میں تیرے ساتھ سفر میں ہوں، دونوں ہاتھ سے آنسوں کو صاف کر کے نا بھائی کی داڑھی تلے ہاتھ رکھ کے کہتی ہے شبیر روتے کیوں ہو؟ غریب کی آواز ہی سیدہ محاذ 3 ہے، سوچتا ہوں اکیلا کیسے لڑوں گا۔ علی کی بیٹی کی آواز ہی کون کون سے محاذ ہیں؟ شبیر کی آواز ہی سیدہ پہلا محاذ ہے کوفے کا، ماتم ایسے کرنا جیسے جنازے پہ ماتم کرنے ہیں، سیدہ پہلا محاذ ہے کوفہ، دوسرا محاذ ہے کربلا۔ رونے والوں دوسرا کربلا کا نام لے کے شبیر چپ کر گیا، سیدہ کی آواز آئی میرا امام بھی ہے میرا بھائی بھی ہے، تو تیسرے محاذ کا نام بتا۔ غریب کی آواز آئی سیدہ تیسرے محاذ کو شام کہتے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا، ہر آنکھ وہ روتی ہے سیدہ کے غم میں جسے سیدہ کے پردے کا درد ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، علی کی بیٹی آنسوؤں کو صاف کر کے نا شبیر کے چہرے سے، شیخ و برے والوں ایک سوال کرتی ہے، حسین رونا صرف مجھے اتنا بتا مشکل محاذ کون سا ہے؟ غریب کی آواز ہے سپیکر والے بھائی ذرا آواز بڑھا دینا، شبیر کی آواز ہے سیدہ مشکل محاذ کو شام کہتے ہیں۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے پھر تجویز میں بتاتی ہوں عمل تو کر، کربلا خود سنبھال لے، کوفہ مسلم کے حوالے کر دے، شام جانے میں علی کی بیٹی جانا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو بسم اللہ بسم اللہ، شام جانے میں علی کی بیٹی جانو۔ رونے والوں ہو گئی جناب مسلم کی تیاری، صرف اکیلے مسلم نہیں چلے، ساتھ معصوموں کی جوڑی بھی چلی، میں کل پڑھوں گا اس جوڑی کی شہادت۔ سادات غیر سادات مسلم چلے ہیں نا، خیمہ کے دروازے سے باہر آئے ہیں، سرکار وفا سامنے کھڑے ہوئے تھے جس کے علم اٹھاتے ہو، اور رونے والوں جناب مسلم نے سرکار وفا کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، عباس علیحدہ ذرا میری بات سن، میں نے مصائب کا ایک فکرہ کہنا ہے پھر تیرا ماتم جانے علی کی بیٹیاں جانے، عباس ذرا علیحدہ میری بات سن۔ اب منظر ذہن میں رکھنا، اس دیوار کے ساتھ حسین کھڑے ہوئے ہیں، کعبہ کی پچھلی دیوار کے پاس عباس کو لے کے مسلم آ گئے، مسلم کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے عباس کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے جناب مسلم کی آواز آئی غازی میں تیری ایک منت کرنا چاہتا ہوں، غازی کی آواز آئی تو میرے سار کا تاج ہے، تو میرا بھائی ہے، حکم کر منت نہ کر۔ اس وقت جناب مسلم کی آواز آئی تیرے نال ہے پور شریفہ دا، وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جس کا آپ بھی ماتم نہیں ہو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، غازی تیرے نال ہے پور شریفہ دا، بسم اللہ نا ردی ہی کو سفر کراوی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہن ہر کہے کو صبر ڈیواوی۔ اور آنے والا ایسا جملہ سرکار مسلم نے کہا ہے، مکہ کی زمین میں زلزلہ آ گیا، مسلم آواز دے کے کہتے ہیں غازی تیری منت یہ کرتا ہوں، توڑے اپنی بہن تھی قید ونجی نہ زینب قید کر۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ بسم اللہ بسم اللہ، توڑے اپنی بھین تھی قید ونجی نہ زینب قید کراوی۔ سادات غیر سادات، ہو گئی جناب مسلم کی تیاری، مضمون بڑا لمبا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، ضروری باتیں میں سامان گریہ سمجھ کے گزارش کر دوں۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا درد سن، معصوم بچوں کے ہاتھ مسلم کے ہاتھ میں ہے، قاضی شرائع کے دروازے پہ مسلم کھڑے ہیں، مسلم آواز دے کے کہتے ہیں قاضی میرے بچوں کو امانت رکھ لے، کوئی تو اولاد والا بیٹھا ہوگا نا،
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. قاضی میرے بچوں کو امانت رکھ لے. حرام زادہ کہتا ہے مجھے حکومت سے ڈر لگتا ہے. ہائے قربت زمانہ. مسلم کی آواز آئی, قاضی ایک دفعہ معصوموں کی کلائیاں پکڑ تو صحیح نا, میں کلی کا موڑ مڑ جاؤں گا, ان کے ہاتھ چھوڑ دینا, پھر جہاں قریبوں کا مقدر لے جائے. مرحبا مرحبا. کس لفظ کا انتظار ہے تمہیں؟ ایسے تو کوئی اپنے جناز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں 1000 دفعہ کہوں, میں 1000 دفعہ کہوں, میں نہ کروں جی. ہائے ہائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بزرگ فرما رہے ہیں کوئی باپ ایسا دنیا میں نہیں گزرا جو اپنی اولاد کو امانتن رکھوانا چاہتا ہو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میرا پڑھ دینا آسان ہے, تیرا سن لینا آسان ہے. اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. قاضی ان کے ہاتھ پکڑ تو صحیح نا, میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں گا, پھر ان کی کلائیاں چھوڑ دینا, جدھر غریبوں کا مقدر لے جائے. سادات غیر سادات, زندگی کی آخری رات جناب مسلم نے جناب طوع کے گھر گزاری. لاکھوں سلام اس مومنہ بی بی کے ایمان پر. سادات غیر سادات بسم اللہ. ہائے ہائے. اب تو نے حکم کیا ہے تو میں جملہ چھپا نہیں سکتا. قاضی کے ہاتھ میں جناب مسلم کلائیاں رکھ رہے تھے نا معصومہ کی. اللہ کرے میں مر جاؤں یہ فکر نہ پڑھ سکوں, قرآن سر پہ رکھ, میں روایت پڑھنے کے لیے تیار ہوں. مسلم کلی کا موڑ مڑے ہے نا, اور بچوں نے رونا شروع کیا ہے. حرام زادے نے ایک تماچا محمد کے رخسار پہ مارا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سوا اس کا مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. اللہ تجمل کے درجات میں بسم اللہ بسم اللہ. میں نہ کروں, ایک تماچا اس نے محمد کے رخسار پہ مارا, دوسرا ابراہیم کے رخ. بسم اللہ بسم اللہ. میں کل پڑھوں گا جوڑی کے مصائب, میں کل اللہ آپ کے بھائی کے درجات بلند ہو. میں دعائی کر سکتا ہوں نا, کیا سلیقہ کم منانے کا آتا ہوا ہے. سادات غیر سادات, زندگی کی آخری رات جناب طوع کے گھر گزاری ہے. سادات غیر سادات, فجر کے وقت قریب ہوا یا دروازے پہ فوجیوں کی آواز آئی. اس جی اچھا اچھا, میں تو وقت کو بسم اللہ. میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں تو بچہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. میں 1000 دفعہ کہوں بسم اللہ. کوئی باپ ایسا نہیں گزرا ہے جس نے زمانے سے کہا ہو میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں, میرے بچوں کے ہاتھ چھوڑ دینا. تو نے اشارہ کیا ہے نا, تو نے حکم دیا نا, مجبور کیا نا, جملہ سن لے. اور انہوں نے والا طوع کے دروازے پہ جناب مسلم بیٹھے ہوئے تھے, یا اندر سے جناب طوع نے گھر کا دروازہ کھولا, دیکھا ایک مسافر پریشان دروازے میں بیٹھا ہوا ہے. مسلم کی آواز ہی ہو سکے تو مجھے نام حسین پانی کا ایک گھونٹ پلا دے. اور انہوں نے والا طوع نے اندر سے ہاتھ کا اشارہ کر کے جام پانی کا دیا. مسلم نے پانی پیا. شام تک مسلم طوع کے دروازے پہ بیٹھے رہے. اچانک شام کے وقت طوع نے دروازہ کھولا, دیکھا مسلم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. طوع آواز دے کے کہتی ہے میں اکیلی پردہ دار ہوں, میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے, زمانہ دشمن ہے, کوفہ بے غیرتوں کا شہر ہے, میں تیری منت کرتی ہوں میرا دروازہ چھوڑ دے اور مسافر اپنے گھر چلا جا. اور انہوں نے گھر کا نام آیا. مسلم تڑپ کے کہتے گھر وہ جائے جس کا کوئی ہے, میں مسافر, میں غریب الوطن. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم بسم اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. ماتم کی منزل بلند کر. اللہ تیرا بسم اللہ. میں 1000 دفعہ کہوں, میں 1000 دفعہ کہوں. مسلم کی آواز ہی گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہے, میں غریب مسافر غریب الوطن. زمانے کا ستایا ہوا. سادات غیر سادات, جناب مسلم نے زندگی کی آخری رات طوع کے گھر گزاری ہے. فجر کے وقت قریب ہوا, فوجوں کے دستے دروازے پہ آ گئے. اس مومنہ بی بی کا ایک ملعون بیٹا تھا جس کا نام تھا بلال. اس حرام زادے نے جا کے ابن زیاد سے مخبری کر دی.
جسے تلاش کرتے پھرتے ہو نا وہ ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے. اور رونے والے 5000 فوجیوں کا دستہ لے کے نا محمد ابن اشش حرامزادہ یہ طوا کے دروازے پہ پہنچا. اور رونے والے تلواروں کے چھنکار جو آئے ہیں نا مسلم نے اپنی تلوار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے نکالی ہے. اب جملہ نہیں ہے ماتم پڑھنے جا رہا ہوں. سادات غیر سادات طوا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ طوا دشمن دروازے پہ آیا ہوا ہے. طوا کی آواز ہی مولا آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں, یہ آپ کا گھر ہے, آپ مالک ہیں, آرام سے بیٹھے رہیں, فوجی جانے میں جانوں. اور رونے والا مسلم آواز دے کے کہتے ہیں نہیں طوا تو باہر نہ جانا, اگر میں تیرے گھر سے باہر نہ گیا حرام زادے دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے, مجھے چادر بڑی پیاری ہے. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. شرم کر کے نہیں رونا, ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم مسلم کا ماتم کر رہے ہو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. رونے والوں بس 5000 حرامزادے کو ایک بار میں تہے دے کیا. محمد ابن اشش حرامزادے نے اور فوج کا دستہ منگوایا, مسلم نے انہیں بھی قتل کر دیا. پھر ایک اور فوج کا دستہ منگوایا. اللہ لعنت کرے ابن زیاد حرامزادہ کہتا ہے ایک جوان نے تجھے پکڑا جا رہا, یہ تاریخ کے فکرے ہیں. محمد نے جوابی خط لکھا میرے مقابلے میں کوئی کوفہ کا سبزی فروش نہیں ہے, یہ ہاشمی خون ہے, ہاشمی خون. اور ہونے والا ہاشمی شیر کا نام ہے صفدر بھائی. حرامزادہ کہتا ہے پھر لاکھوں کی فوج سے مارا نہیں جائے گا, اسے دھوکے سے پکڑو. یہ مقتل کا فکرہ ہے, میں اپنے عقیدے کا فکرہ کہہ دوں. یہ دھوکہ مسلم کو نہیں دے رہے تھے, اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہے تھے. اور ہونے والے چوک بازار میں ایک بڑا سارا گلا کھودا گیا, اور ہونے والے لڑتے 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 حسین کا شیر گڑھے کے قریب پہنچا. اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکو. ایک حرامزادے نے دور سے نیزہ مارا, مسلم کے سینے میں لگا, حسین کا شیر گڑھے میں گر گیا. اور ہونے والا اب کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, جب کوئی زخم لگتا ہے مسلم تڑپ کے کہتے ہیں کاش میرا غازی ہوتا. مرحبا مرحبا مرحبا. یہی حق بنتا تھا غریبوں کے ماتم کا. کاش میرا اکبر ساتھ ہوتا, کاش میرا غازی ساتھ ہوتا. بس بڑا رو چکے ہو, ماتم کا جملہ سنو اور میں منبر چھوڑوں. سادات غیر سادات گرفتار ہو گئے جناب مسلم. بس میں قریب آ گیا تیرے ماتم کے. رونے والوں مسلم گرفتار ہو گئے. گرفتاری کا منظر سنو گے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں تاک. اس کے باوجود حسینی شیر تھا نا, حسینی شیر کسی کو چھڑکتا تھا, کسی کو تھکیلتا تھا. شیر کی طرح آنکھیں کھلی ہوئی تھی, سینہ تنا ہوا تھا. ابن زیاد کے دربار کے سامنے ایک دربان تھا, اس نے یہ منظر بڑا غور سے دیکھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گردن میں توک ہے. صفدر اللہ کرے میں مار جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. اس کے باوجود حسینی شیر تھا, شیر کی طرح سینہ تنا ہوا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی, کسی کو دھکیلتا تھا, کسی کو جھڑکتا تھا. دربان کہتا ہے 1 مہینے کے بعد اسی دروازے سے میں نے سجاد کو گزرتے دیکھا. مرحبا مرحبا. بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے. وہ کہتا ہے وہی منظر تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, کمر میں لنگر تھا, گردن میں تاج تھا. لیکن رونے والا فرق بڑا تھا, مسلم کی کمر سیدھی تھی, سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی, سر کے بال سفید تھے. دربان کہتا ہے وہ بھی ہاشمی شیر تھا, آپ بھی ہاشمی ہیں. مولا وہ سیدھا جا رہا تھا, آپ کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتے دربان اور تو نے انصاف نہیں کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں. جی جی میں تیرا نوکر ہوں, مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں. ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. جملہ میرا آخری ہے, مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا. ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. حرامزادہ کہتا ہے
مجھے امیر کہہ کے سلام کر. مسلم کی آواز ہے خبردار مالی امیر السوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے. اور رونے والوں دشمن کے سامنے جو مسلم نے کہا نا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، اور رونے والوں کتنا ماتم کر سکتے ہو. یا مسلم نے محسوس کیا مسلم کی پوسٹ پہ رسول کی دکھے پہلو والی بیٹی کا ایک ہاتھ آ گیا، آواز دے کے کہتی ہے مسلم، اور تو نے دشمن کے سامنے میرے قریب کو امیر کہا ہے. میں بطول وعدہ کرتی ہوں کائنات قیامت تک حسین کو قریب کہے گی تجھے امیر مسلم. مرحبا مرحبا مرحبا. ماتم کرتے ہو، ماتم کر کے رہنا ماتمی کی شان ہے. مر جانا ہے آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا. کائنات میرے بچے کو غریب کہے گی، تجھے امیر کہہ کے خطاب کرے گی. اور رونے والوں سارے ظلم ایک جانب، رونے والوں جو سیڑھیوں پہ ظلم ہوا ہے نا دارالامارہ کی چھت پہ لے جاتے ہوئے، وہ ظلم ایک جانب. اور رونے والوں سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جناب مسلم، دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے. اور رونے والوں اللہ لعنت کرے بکران بن حمران حرام زادے پر، یہ قاتل ہے جناب مسلم کا. صفدر بھائی اس حرام زادے نے تلوار مسلم کی گردن پہ رکھی ہوئی ہے، اور کمینہ کہتے مسلم سر جھکا. مسلم کی آواز خبردار اللہ کے علاوہ ہمارا کسی کے آگے سر نہیں جھکتا. اور رونے والوں ادھر تھا یہ منظر، ادھر منزل زبالہ پہ غریب کے ڈیرے لگے ہوئے تھے. یا اچانک حسین کی آواز آ رہی تھی علیک السلام علیک السلام علیک السلام. علی کا علی بیٹا عباس دار کے قریب آیا. مولا کس کے سلام کے جواب دے رہے ہو؟ حسین نے دو انگلیاں بلند کی، آواز غازی منظر دیکھ. اور آنے والے غازی نے منظر دیکھا، قدموں پہ گر کے کہتے ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ، اور مولا مجھے کوفہ جانے کی اجازت ہے. غریب کی آواز کیا کرتا ہے جا کے؟ آواز مولا دارالامارہ کی چھت بڑی اونچی ہے، بازار کی زمین بڑی نیچی ہے، ابھی تلوار چلے گی مسلم کا سر بازار میں گرے گا. شبیر کی آواز چھت دیکھی ہے، ذرا بازار کا منظر دیکھ. اور آنے والا دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی بازار میں ماتم کرتی پھرتی ہے، دامن بڑھا کے کہتی آؤ میرے بچے کا سفیر.